السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ آج جمعۃ المبارک ہے ماشاءاللہ۔ یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ اس میں صاف ستھرے کپڑے پہننا، غسل کرنا، اور سب سے پیاری بات یہ کہ اس میں ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور بہت زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو جب آپ کلاس سے فارغ ہو جائیں گے، سبق کے بعد آپ 80 ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک ضرور پڑھیے۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں جن کو بڑا درود پاک نہ پڑھنا آتا ہو، اور دوسرے بچے جو بڑے ہیں وہ بھی پڑھنا چاہیں، تو صرف اتنا پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک، 80 ٹائم آج پڑھنے کی ضرور کوشش کیجئے، انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت رحمت نصیب ہوگی۔ یہ آج کے دن کا آپ کے لیے گفٹ ہے جمعۃ المبارک کا۔ اور جو بیبیز بھی 80 ٹائم درود پاک پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اور اللہ کریم بھی ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی سب سے پہلے یاد کرنے والی اور پریکٹیکل کرنے والی یہ بات ہے۔ چلیے کتاب کھولتے ہیں، شروع کرتے ہیں سبق، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیجئے اور اپنی رحمت نازل فرمائیے، اے عظمت اور بزرگی والے رب۔ آج ہم نماز کا سبق سب سے پہلے پڑھیں گے، اور پیچھے والے سبق کی بھی دہرائی کریں گے جیسے کل کیا تھا۔ پہلے والے اسباق چونکہ آپ کے ایک دفعہ پڑھے گئے ہیں، اس لیے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ 1-2 دن ہم نماز کو زیادہ ٹائم دے لیں تاکہ ہماری نماز کا تلفظ بہت اچھا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر جو پیچھے پڑھا ہے ہم نے اس کی پھر ریویژن بھی کریں گے، اور اس میں اور چیزیں ایڈ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اللہم، جس طرح مشق میں پڑھتے ہیں نا آپ، اس لہجے کو نوٹ کیا کریں کہ ہم نے جب مشق کی تھی تو کیسے پڑھا تھا، اور اگر یاد بھول جائے تو جب آپ بعد میں مشق کرتے ہیں نا، اس مشق سے پہلے یہ جو آپ نے ویڈیو میں میرے ساتھ مشق کی ہوتی ہے اس کو بغور پہلے سن لیا کیجیے، پڑھے بغیر۔ آپ پڑھیں گے نہیں، اس کو سنیں گے، کیونکہ اس میں آپ نے اپنی آواز بھی سننی ہے نا۔ جیسے ابھی آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کی آواز، تو جب آپ کلاس کے بعد سننا چاہیں گے پھر آپ کو اپنی آواز بھی آئے گی اور میری آواز بھی آئے گی، تو غور سے جب آپ سنیں گے تو آپ کو یہ فرق محسوس ہوگا کہ میں نے کیسے پڑھا تھا اور میرے بعد آپ نے کیسے پڑھا تھا، غلطی کہاں ہوئی تھی۔ تو اس طرح آپ کو یہ موقع ملے گا اپنی غلطی سن کر درست کرنے کا۔ پھر جب آپ دوبارہ سے مشق کریں گے بعد میں کلاس کے بعد تو وہ غلطیاں آپ کے ذہن میں رہیں گی اور زیادہ اچھے طریقے سے آپ ان کو ٹھیک کر سکیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہم بارک 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 علی محمد علی محمد
بولے، بول کے پڑھ لیں. علی محمد وعلی آل محمد. یہ میں نے 2-3 لفظ اکٹھے اس لیے پڑھا دیے کہ کل بھی ہم نے درود پاک میں یہ پڑھ لیے تھے اور الحمدللہ بہت اچھے سے ان کی مشق کر لی تھی. وعلی آل محمد کما بارکت. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے با کو لمبا کیا الف کی وجہ سے، را کو ہمیشہ کی طرح پر پڑھنا ہے اور تا کو لمبا کیے بغیر بارکتا بالکل بھی نہیں پڑھنا. اپنی آواز کو خود چیک کرنا ہے کہ ہماری تا کی آواز لمبی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھنا ہے بارکتا رکتا. اور غلط کیا ہوگا؟ اگر آپ پڑھیں گے بارکتا تو 2 غلطیاں ہوں گی، ایک تا کو لمبا کرنے کی، ایک را کو باریک پڑھنے کی. بارکتا علی ابراہیم. اعلیٰ ابراہیم نہیں پڑھنا. ٹھیک، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہم اس کو الف کے برابر لمبا کریں گے اور عین کو اپنے مخرج سے پڑھیں گے. ابرا، یہاں را پر اور با پہ قلقلہ. ٹھیک، ہیما، اس ہا کو موٹا کر کے بھاری آواز میں پڑھیں گے. علی، غور کیجئے، علی ابراہیم، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ بھی اس لیے 3 لفظ اکٹھے پڑھا دیے ہیں کہ کل بھی ہم نے پڑھے تھے اور آج آپ کو اچھے آنے چاہیے. وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک. یہ بھی 3 اکٹھے پڑھانے چاہیے مگر غنہ آپ غلط کر دیں گے، اس لیے میں نے ایک لفظ الگ کر دیا. انک، کبھی بھی اس کو انک نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، انک حمید مجید، حمید مجید. حمید مجید. جی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. سوری، یہاں آگے وہ نہیں ہے، آگے کاف ہے. محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب جس طرح کل میں نے بتایا تھا کہ سارا درود پاک ایک آواز اور ایک سانس میں نہیں پڑھا جا سکتا، تو آپ جب روانی سے پڑھیں تو پھر زبر زیر پیش وہاں پر نہیں پڑھیں جہاں آپ سانس لینا چاہتے ہیں، بلکہ وقف کے قاعدے کو فالو کریں اور پھر وقف کر کے پڑھیں. چلیے اسے پھر دہرا لیتے ہیں. آج کے درود پاک میں بھی پڑھتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی، آج چونکہ آپ نے رات تک
اپنا ٹیسٹ بھی تیار کرنا ہے نا، اور اس کے آنسرز بھی ہمیں بھیجنے ہیں. تو میں آگے نماز مکمل کروانا چاہتی تھی لیکن نہیں کروا رہی. اس میں کئی غلطیاں ایسی ہیں جو پک گئی ہوئی ہیں بچوں اور بڑوں کے اندر کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس پہ آپ کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی. تو اگلی دعائیں پھر ہم کل تک پینڈنگ کر دیتے ہیں. آئیے ہم ایک مرتبہ روزانہ کی طرح پیچھے سے ساری ریویژن کر لیں. اب میں ایک ایک بار ہی پڑھاؤں گی اور آپ میرے پیچھے پڑھیں گے. سب سے پہلے نماز میں ثنا ہے. پڑھیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. وتعالی پہ میں نے زور کیوں دیا؟ آپ کو یاد ہو جائے کہ عین اور لام دونوں کو لمبا کرنا ہے. وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہم نے یہاں تحقیق کرنی سیکھی تھی، تحقیق سے پڑھنا سیکھا تھا کہ حمزہ کو کیسے پڑھنا ہے اور لام کو کیسے پڑھنا ہے. لام پر ہے، حمزہ باریک ہے. اللہ نہیں پڑھنا. اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پہلی یا لمبی کو لمبا نہیں کرنا اور دوسری یا کو واو کی وجہ سے لمبا کرنا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، لاہ نہیں کہنا. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ. جی آغاز میں نے بتایا تھا نا کہ اس میں ہولی من کہنے کی عادت ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے میں نے کلمہ جدا جدا پڑھایا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات.
السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اور چھوٹا کر دوں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل والے سبق سے ملتے جلتے الفاظ آج کے بھی درود پاک میں تھے، بلکہ صرف سارے درود پاک میں اگر دیکھیں تو پہلے والے حصے میں تھا صلی علی، 2 جگہ پہ اوالا آل ابراہیم صلی علی اور آگے صلیتا. تو یہاں پر ہے بارک علی اور کما بارکتا، باقی سارا درود پاک وہی ہے. وہاں درود اور رحمت نازل کرنے کی دعا تھی اور یہاں پر برکت نازل کرنے کی دعا ہے. ترجمہ بھی باقی وہی ہوگا، الفاظ بھی وہی ہوں گے. ان 2 لفظوں کے ترجمے کو دیکھ لیجئے. اللہم، اس کا آپ بولیے ترجمہ کیا ہے؟ جی اے اللہ. بارک، اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے برکت نازل فرما. بولیے، پھر بولیے. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ بارک کا. بارک، بارک، برکت نازل فرما. اور آگے چل کر دوسرا لفظ ہے بارکتا، بلکہ اس کے ساتھ کما لگائیں گے. کما بارکتا، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں. ٹھیک ہے، باقی سارا وہی ترجمہ ہے. آپ اب میرے ساتھ دہرائیں گے. بارک اور بارکتا میں نے ترجمہ آپ کو بتایا. بارک کا ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا، برکت نازل فرما. علی محمدin، ترجمہ بولیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی، اور پر. آل محمد، کیا ترجمہ ہے؟ جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر یا اولاد پر. کما، جی جس طرح. بارکتا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. بارکتا، تو نے برکتیں نازل فرمائیں. ٹھیک ہے.
علی ابراہیم، ترجمہ بولیے جی، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، ماشاء اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، اور انک حمید مجید یہ بھی سیم ہے جو آپ نے پچھلے جملے میں پڑھا تھا کہ بے شک تو بڑی تعریفوں والا بزرگی والا ہے، ماشاء اللہ۔ اب ہمارا صرف ایک سبق رہ گیا اور اللہ کے فضل سے نماز ساری مکمل ہو جائے گی، اور آپ نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کہ جب میں آپ سے سنوں تو پھر مجھے غلطیاں ڈھونڈنی پڑیں کہ آپ نے غلطی کی ہے کہ نہیں، اور آپ کی کوئی غلطی بھی نہ نکلے انشاءاللہ۔ جی، تو اس کے بعد ہم قاعدے سے تختی نمبر 6 میں سے کچھ سبق پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اس تختی میں ہم نے مشق کرنی ہے حرکات کی اور تنوین کی۔ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں نا جی، اور جب اکٹھی بات کرنی ہو تو پھر حرکت نہیں کہتے، پھر حرکات کہتے ہیں، کیونکہ زیادہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، زبر کی بھی، پیش کی بھی، زیر کی بھی۔ اور تنوین کا مطلب، تنوین کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے نون بنانا، یعنی نون جیسی ہم اس کی آواز بولتے ہیں۔ نون کی شکل میں نہیں لکھا ہوتا، لکھنے میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتی ہیں، لیکن آواز نون جیسی ہوتی ہے، جیسے دن، 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 بن، 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 ویسی آواز ہے نا۔ تو اگلی تختی شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، آپ کو بتایا تھا کہ الف کے اوپر زبر، نیچے زیر یا اوپر پیش آ جائے تو پھر وہ الف نہیں بولا جاتا، حمزہ بولا جاتا ہے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با۔ اب ہم جب 2 حرف اکٹھے کر لیں گے نا تو ان 2 کو پہلے ملائیں گے، پھر تیسرا شامل کریں گے، پھر 2 کے ساتھ ملائیں گے، پھر چوتھا شامل کریں گے، پھر 2 کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک؟ اس طرح آپ کو ہجے کرنا درست آتا ہے۔ جب آپ 3 4 جتنے بھی حرف ہوتے ہیں ان کو اکٹھا پڑھ کے ملانے لگتے ہیں، پھر آپ کو سارا بھول جاتا ہے۔ تو طریقہ درست کیا ہوتا ہے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با۔ اب ہم ان دونوں کو ملا لیں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا آ، پھر پڑھا با، اب دونوں کو ملائیے اور بولیے آبا، آبا۔ دال 2 زبر دن، آبادن۔ اب آسان ہو گیا نا ملانا۔ تو یہ طریقہ ہجے کرنے یا جوڑ کرنے کا ہوتا ہے، آپ نے اسی کے مطابق سیکھنا ہے۔ آبادن۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دونوں کو ملانا ہے۔ کون کون سی آواز ہے؟ پہلے آ کی، پھر ہا کی، ملائیے۔ آہا، جی، آہا، آہا۔ الگ الگ آوازیں ہوں گی دونوں، اور ہا کی آواز موٹی بھی نہیں، آہا آہا، یہ آواز غلط ہوگی، اور آہا یہ بھی غلط ہوگی۔ آ یوں بولنا ہے، آہا۔ دال 2 پیش دن، احدن، احدن، احدن۔ حمزہ زبر آ، اس پوری لائن میں شروع میں حمزہ آئے گا تاکہ بار بار دیکھنے، پڑھنے، سننے سے آپ کو اچھی طرح پہچان ہو جائے۔ حمزہ زبر آ،
خا زبر خا، کیا بن گیا؟ آ خا، آ خا۔ اور آگے ہیں دال زبر زا، یہ نرمی سے بغیر سیٹی کی آواز کے زال بولیں گے، زا غلط، زا، زال زبر زا۔ آخوذہ، آخوذہ، خا پر پڑھنی ہے، آخوذہ۔ جی چوتھا حرف ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، زال، یہ پہلے والے حرف میں جو زال آیا تھا وہی ہے، زال زیر زی، زی، زی نہیں کہنا، زال زیر زی، زی، آزی، آزی، آزی۔ نون زبر نا، آزینہ، آزینہ، نا نہیں پڑھنا، زی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، آزینہ۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، کیا بنا؟ گڈ، آما، 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 آما غلط، آما غلط، آما غلط، دونوں کو برابر کریں گے، آما، آما۔ را زبر را، را پر پڑھا میں نے، آپ بھی پر پڑھیں گے، را زبر را، آمارا، آمارا۔ حمزہ زبر آ، آگے ہیں نون الف لکھا ہوا ہے، اور اس بلاک میں آپ کے سامنے اردو میں لکھا ہوا ہے پڑا نون، پڑا نون۔ اگر الف کے ساتھ پڑھیں تو طریقہ پڑھنے کا یہ ہے نون زبر، نون زبر الف نا، نا۔ لیکن پورے قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے، آنا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور میں، آپ تو بھی چھوٹے ہیں لیکن یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، جو بڑے ہوتے جائیں گے اس کی سمجھ آتی جائے گی کہ جو میں ہوتا ہے، میں، اس کے اندر بعض اوقات بڑائی، تکبر اور ناپسندیدہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہر وقت انسان میں ہی کرتا رہتا ہے، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ ایک نکتہ ہے کہ یہاں پہ انا کو، جو الف ہے جو اس کو انا کو بڑھاتا ہے، اس کو چھوٹا کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، چونکہ ہر جگہ پہ اس کا معنی میں ہی آنا ہے، تو پڑھنے میں اس کو آنا پڑھا جائے، انا نہ پڑھا جائے، ٹھیک۔ جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے نا، تو جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا تو ہمارے جو اجمی لوگوں کے لیے قرآن کریم لکھے گئے ہیں جو عربی نہیں ہیں، تو ان کے نسخوں پہ ہمارے جہاں جو قرآن شریف ہے ان سب کے اوپر الف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول سا دائرہ آ جاتا ہے۔ اس دائرے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس الف کو نہیں پڑھنا۔ تو اب میں نے یہ بات سمجھا دی، آپ اسے نوٹ کر لیجئے۔ نون کے آگے الف لکھا رہے گا اسی طرح، لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ہم یوں پڑھیں گے نون زبرنا، نون زبرنا، اور آواز ہوگی آنا، آنا۔ اب میں جوڑ کے بغیر ایک مرتبہ آپ کو یہ پڑھ دیتی ہوں۔ آج میں ایک ہی لائن آپ کو پڑھاؤں گی تاکہ آپ اچھے سے اس کو یاد کر سکیں، لفظوں کو جوڑنے کا پتہ چل جائے۔ تو جب پتہ چل جائے گا پھر ہم 2 3 4 لائنیں بھی پڑھ لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ جی اب آپ پھر میرے پیچھے پڑھیے گے، ابداً، ابداً، احد، احد، اخذ، اخذ، اذن،
آزینہ، امر، انا، انا. جی بہت اچھے سے اور بہت زیادہ بار بار آپ اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کے لیے آج کی جو دعا ہے وہ ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے. جب آپ گھر سے باہر گئے تھے تو آپ کو کون سی دعا سکھائی تھی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. آپ نے اس کی عادت ڈالنی شروع کی، یاد ہو گئی کہ نہیں؟ اور پھر گھر سے باہر جاتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا. آپ پابندی سے دعاؤں کو وہاں پر فالو کیا کریں جس کام کے لیے آپ کو سکھائی جا رہی ہیں. ٹھیک، آپ گھر میں اپنی امی سے یا گھر میں جو آپ کی کوئی بڑی باجی ہوں، بھابھی ہوں، ان سے کہیں کہ وہ یہ دعائیں لکھ کر اچھی سی یا پرنٹ نکلوا دیں. گھر میں اپنے کسی بھائی سے یا ابو سے کہیں کہ وہ پرنٹ نکلوا دیں، یا خود گھر میں جو اچھا لکھ سکتا ہے وہ لکھ دے، اور لکھ کے کاغذ پہ آپ ان جگہوں پر یہ دعائیں لگوا لیں جہاں پہ آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں. مثلا گھر سے باہر جانا ہے تو دروازے کی جو اندر کی سائیڈ ہے اس کے اوپر کاغذ پہ لکھ کر اونچی کر کے لگا دینی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے اسے دیکھنا ہے، یا نظر پڑے گی تو آپ کو یاد آ جائے گی. زبانی یاد بھی ہو تو اس کو دیکھ کے آپ کو یاد آئے گی کہ میں نے پڑھنا ہے. اسی طرح گھر کے باہر کسی چھوٹے سے بورڈ کے اوپر، جیسے یہ اسٹیل کا چھوٹا سا بورڈ ہو، لوہے کا ہو، وہ بنوا کر اگر دروازوں کے اوپر لگا دیا جائے یا وہاں پہ لکھوا دیا جائے تو ایک تو گھر کے دروازے پہ برکت رہتی ہے، اور دوسرے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو اس کا علم ہوگا کہ یہ کتنا فائدہ مند کام ہے. تو میں آپ کو آج بہت آسان سی دعا لکھواؤں گی، جو اصل میں گھر میں داخل ہونے کے لیے بڑوں کے پڑھنے کی دعا ہے، وہ طویل ہے ذرا، ابھی وہ آپ یاد نہیں کریں گے، آگے چل کے آپ وہ ضرور یاد کریے گا. تو جو آسان ترین دعا ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے اس طرح آواز سے سلام کریں کہ سب تک آواز پہنچ جائے. سب سے مراد ہے کہ جتنے لوگ کوئی سامنے گھر میں نظر آ رہے ہوں، اور اگر آپ کے گھر کا گیٹ دور ہے اور آگے جا کے کوئی ٹی وی لانچ وغیرہ کا مین دروازہ ہے اور اس کے آگے پھر اندر گھر میں لوگ رہتے ہیں، تو پھر آپ جب اس دروازے پہ جائیں تو وہاں جا کر سب کو اونچی آواز میں سلام کریں. ٹھیک، تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا پھر وبرکاتہ بھی ساتھ شامل کر لیں. تو اس طرح خوبصورت انداز میں سلام کریں، روتی ہوئی آواز، چھوٹی سی آواز اور غلط تلفظ کے ساتھ سلام نہیں کرنا. کیوں کہ آپ تو سب کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں نا، سلامتی کی دعا. تو پھر اچھا سا سلام کریں، السلام علیکم اس طرح، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے کر کے خوبصورت آواز میں سلام کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ آہستہ اپنے دل میں چھوٹی آواز میں، ضروری نہیں کہ وہ اونچی آواز میں پڑھیں، اور اگر آپ دوسروں کو، ساتھی بچوں کو سنانا چاہیں، یاد دلانا چاہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ آواز کے ساتھ بھی پڑھیں. پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ آلریڈی آپ کو یاد ہو چکی ہے الحمدللہ. تو آپ اس کو پڑھیں گے. ہمیشہ آپ یہ معمول بنا لیجئے جب بھی گھر میں آئیں، مطلب اگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ جا رہے ہیں باہر یا کھیلنے یا کسی شاپ پہ جا رہے ہیں سامان کے لیے، یا گلی میں جا رہے ہیں، تو اگر اس میں ہر بار سے سورۃ اخلاص مس بھی ہو جائے تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے، کم از کم دن میں 2-3 بار گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو آپ کو ضرور سورۃ اخلاص بھی پڑھنی چاہیے اور پہلے سلام بھی کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے، یا جیسے آپ کے گھر کا گیٹ دور ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا
کہ مین رہائش والا حصہ جو ہے اس کا گیٹ ٹی وی لاؤنج کے باہر لگا ہے، وہ اس کو کھولتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں. تو جب آپ مین گیٹ سے اندر ہوں تو پھر آپ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو نماز والا ہے وہاں سے داخل ہو کر یہ درود پاک پڑھ لیا کیجیے، اور اندر آ کر آپ سورۃ اخلاص سلام کے ساتھ دوبارہ پڑھ لیں. تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے، اور اس میں بہت بڑا فائدہ جو چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں بڑے اور چھوٹے جب سب اس کی عادت بنائیں گے تو آپ کے گھر میں جو بے روزگاری ہے، جو تنگی ہے، جو غریبی ہے، اللہ کریم اس کی برکت سے دور کرے گا. اور آپ کے پڑھنے کی برکت سے جو آپ کے دائیں بائیں آپ کے پڑوسی رہتے ہیں، اللہ پاک ان کی غریبی کو بھی دور فرمائے گا، بشرطے کہ آپ اس یقین کے ساتھ اس کو سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ وہ بھی اس کی عادت ڈالیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے. آج کی حدیث پاک جو صحیح بخاری سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المرء مع من احبہ. یہ میں نے الگ الگ لفظ پڑھیں، اب آپ میرے پیچھے یہ پڑھیں. المرء مع من احبہ. اب دو دو کر کے پڑھتے ہیں. المرء مع نہیں پڑھنا، پڑھیے المرء مع، پھر پڑھیے المرء مع من احبہ. حبہ نہیں کہنا، من احبہ. المرء مع من احبہ. بار بار اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ یہیں سیکھتے سیکھتے آپ کو یاد ہو جائے. المرء مع من احبہ. آپ پوری پڑھ لیتے ہیں. المرء مع من احبہ. المرء مع من احبہ. مع، میں بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا جو لہجہ ہے اس میں آ کو خود بخود لمبا کر دیا جاتا ہے. مع پڑھیں گے آپ تو اس پہ توجہ دیجئے. المرء مع من احبہ. المرء مع من احبہ. اب ترجمہ سیکھیے. المرء آدمی، المرء آدمی. آدمی کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خواہ وہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو، آدم کی اولاد میں جو بھی ہوگا. مع اسی کے ساتھ ہوگا، مع اسی کے ساتھ ہوگا، من جس سے، من جس سے، احبہ اس نے محبت کی. وضاحت کے لیے آگے ایڈ کر لیں دنیا میں. یہ ترجمہ لفظ کا نہیں ہے، وضاحت ہے اس کی. جس سے احبہ اس نے محبت کی، کہاں؟ دنیا میں. تو دنیا میں انسان جس کے ساتھ محبت کرے گا، اس کی تشریح یہ ہے کہ آخرت میں وہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا. المرء آدمی، مع اس کے ساتھ ہوگا، من جس سے، احبہ اس نے محبت کی. تو تفسیر اس کی یہ ہوئی کہ قیامت کے دن یا آخرت میں بندہ اس کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس سے وہ محبت کرتا تھا. کتنی پیاری بات ہے. آپ آخرت میں جا کے، جنت میں جا کے، اللہ پاک آپ سب کو جنتی بنائے، تو آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ تو پھر جس کے ساتھ آپ رہنا چاہیں گے، جنت میں تو اچھے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، مقرب لوگ ہوں گے،
نمازی لوگ ہوں گے، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے، اور لوگوں کو نیکی پہ چلانے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، یہ لوگ جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے۔ تو آپ اگر جنتی بننا چاہتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں میں سے کسی سے محبت کرنی پڑے گی، اور آپ جب محبت کریں گے، دیکھیں ابھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اب مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ کہاں کہاں بیٹھے ہیں، کس کس شہر میں بیٹھے ہیں، کہاں کہاں بیٹھ کے آپ ہمارے ساتھ اس پہ نیٹ پہ پڑھ رہے ہیں، تو لیکن ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی میری محبت یہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کا دین سکھاؤں تاکہ اللہ آپ کو اعلیٰ مقام دے، آپ باغات میں جائیں، جنتوں پہ جائیں، نہروں پہ جائیں، اور اللہ کی ان نعمتوں کو آپ آخرت میں جا کے استعمال کریں، کھائیں، اور اعلیٰ ترین جگہ، خوبصورت ترین جگہ اللہ آپ کو عطا کریں، اور دنیا میں بھی لوگ آپ کی تعریف کریں۔ اس محبت کی وجہ سے میں یہاں بیٹھ کر آپ کو سکھا رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو نیک کرے، محبت کرنے والا بنائے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی محبت کی وجہ سے بیٹھے ہیں، آپ کے اندر بھی محبت ہے جی۔ آپ کی محبت یہ ہے کہ آپ کو سمجھایا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ آپ جب اللہ کے دین کی باتیں پڑھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو اللہ آپ سے خوش ہوگا، آپ کو اللہ پاک اجر و ثواب دے گا، اور خوبصورت جگہ جنت کی وہ آپ کے نام کر دے گا، آپ ان کے مالک بن جائیں گے۔ تو یہ محبت ہوئی۔ اس طرح سے ہمیں ایسے اچھے کاموں سے محبت، اچھے لوگوں سے محبت، جو اللہ اور رسول کی محبت سیکھتے، سکھاتے اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب ہم ایسے لوگوں سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں آخرت میں اللہ پاک ان کے ساتھ اٹھائے گا، ساتھ رکھے گا، ساتھ جگہ عطا کرے گا۔ تو یہ بڑا خوبصورت منظر ہوگا۔ پھر جب ہم اللہ والوں سے، جن سے آپ محبت کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، تو جنت میں بیٹھ کر پھر ہم دنیا کی باتیں یاد کیا کریں گے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور یہاں اکٹھے ہونے کے لیے ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، کیا سیکھتے تھے، کیا پڑھتے تھے۔ پھر ہمیں بے انتہا خوشی ہوگی کہ ہم نے بڑوں کی بات مانی، اور ہم نے دین کی باتیں سیکھیں، قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، اللہ کے محبوب سے پیار کیا۔ تو آج ہمیں اس کا یہ ثمر ملا کہ اللہ پاک نے ہمیں اعلیٰ مقام جنت میں عطا کیا۔ اللہ کریم ایسا ہی مقام سب کو عطا کرے، اور اس پر ہم سب کو استقامت عطا کرے۔ ہم اب سبق کے آخری حصے کی طرف چل رہے ہیں۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایک خوبصورت ٹاپک پہ بات سنیں گے، اور وہ ہے والدین سے محبت کرنا اور ان کا احترام کرنا۔ آج کل اکثر بچوں کے پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے، بات نہیں سنتے، اور نماز نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، ان کو کوئی بات کہی جائے اگنور کر دیتے ہیں، ڈانٹا جائے تو بے جا غصہ کر کے آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو جو بچے اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں اور اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ کا دین سیکھتے ہیں، یاد رکھیے وہ بچے کبھی ایسے نہیں ہوتے، اور اگر وہ ایسا کرتے بھی ہیں جس سے ان کے ماں باپ کا دل دکھے، وہ ناراض ہوں، ان کو دکھ ہو، تو فوری طور پر ایسے بچے ماں باپ کے پاس جا کر ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، سوری کر لیتے ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ بچے ہیں، کبھی وعدہ کرنے کے باوجود دوبارہ ایسا ہو جائے تو آپ پھر معافی مانگ لیجئے۔ جب بھی ایسا کام ہو جو ماں باپ کو پسند نہیں ہے اور ان کو تکلیف دیتا ہے اور ان کی نافرمانی ہوتی ہے، تو آپ فوراً اس کے بعد معافی مانگ لیں، اور آئندہ اور زیادہ کوشش کریں کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ تو ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ زمین پر، دنیا میں
ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہوتے ہیں اور اس کی رحمت کا خزانہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ ڈھونڈیں گے تو پھر بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سعادت مند بچے ہوتے ہیں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، تخصیص نہیں ہے، وہ اپنی کامیابیوں کو ماں کے قدموں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بچہ اپنی ماں کا جتنا باادب ہوگا، جتنا فرما بردار ہوگا، اللہ پاک اس کو اتنا ہی اپنے قریب کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں کو اللہ قریب کرے گا ان کو جنت کے ذریعے سے قریب کرے گا، جنت میں ہی ان کو درجات دے گا، جنت میں ان کو جگہ دے گا، جنت میں ان کو رکھے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور جو بہت فرما بردار بچے ہوتے ہیں، جب وہ گھر سے صبح اسکول کے لیے نکلیں، یا جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، کہیں ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں، جب وہ امتحان کے لیے بچے جاتے ہیں کہ ان کے پیپر شروع ہو رہے ہیں، اب ان کو فکر لگی ہوتی ہے پتہ نہیں ہمارے پیپرز کیسے ہوں گے، ہمارا رزلٹ کیسے آئے گا۔ تو ایسے تمام بچوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اپنے ماں کے قدموں کو بوسہ دیں، اور پھر ادب سے اپنی ماں یعنی امی جان سے، اپنی ماما سے وہ یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو اس وقت جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی ماما، آپ کی امی جان بہت خوش ہوں گی۔ جب ان کا دل خوش ہوگا تو وہ اللہ سے دعا کریں گی۔ ٹھیک، اب ان کی دعا کو اللہ پاک سنے گا اور پھر آپ کو کامیابی عطا کرے گا، اور اس طرح دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جب ہوں گی، آپ ان کے ذریعے سے بہت بڑی کامیابی تک پہنچ جائیں گے، اور وہ ہوگی جنت۔ آپ نے دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی شان کتنی بڑی بتائی۔ ابھی تو میں نے چند جملے صرف آپ کو اس لیے سنائے کہ آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں، آپ ابھی اتنی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اتنا کام کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ یہ کریے۔ آپ کے امتحان ہوں، پیپرز ہوں، آپ عادت ڈالیے۔ سب سے پہلے جب آپ اسکول جانے لگیں، اگر آپ کے فادر، آپ کے ابو گھر پہ ہوں، ان کو بھی جاتے ہوئے سلام کیجیے، اور سلام کر کے ان کی دست بوسی کیجیے، ان کا ہاتھ چومیے۔ اور اگر امی تو خیر گھر میں ہی ہوتی ہیں، اور امی ہوں تو امی کا بھی ہاتھ چومیے، اور اس طریقے سے آپ آغاز کیجیے اپنے ماں باپ سے پیار کرنے کا۔ جب یہ آپ کو عادت پڑ جائے گی، پھر آہستہ آہستہ آپ کا خود دل کرے گا کہ میری ماما، میری امی، میرے ابو کتنے اچھے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ پاک مجھے نعمتیں عطا کرتا ہے، مجھے کامیابی دیتا ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر اگلا کام اپنے امی ابو جو بھی گھر میں میسر ہو، آپ ان کے قدم چومنے کی عادت ڈالیں، ان کی خدمت کریں۔ رات کو اگر آپ بچیاں ہیں، خاص طور پہ بڑی ہو گئی ہیں، تھوڑی سمجھدار ہو گئی ہیں، تو گھروں میں آپ دیکھتی ہیں کہ سارا دن آپ کی امی کتنے کام کرتی ہیں، کتنا تھک جاتی ہیں، پھر شام میں آپ ان کی خدمت کریں، ان کے پیر دبا دیں، اور پیر دباتے دباتے آپ ان کا بوسہ بھی لے لیں۔ تو پھر اس طرح اللہ پاک آپ سے بہت راضی ہوگا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اور آپ کا پسندیدہ طریقہ۔ پھر ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دونوں یعنی ماں بھی اور باپ بھی تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی۔ ڈرنے والی بات ہے نا، سخت بات ہے کہ آپ چاہیں تو آپ اپنے ماں باپ کے ذریعے سے جنت خرید لیں، آپ چاہیں تو اپنے ماں باپ کے ذریعے دوزخ خرید لیں، وہ دونوں دلا دیں گے آپ کو۔
آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کیا لینا ہے، دوزخ یا جنت؟ جنت لینی ہے۔ ہاں لیں گے تو سب مانگتے ہوئے تو سارے اچھی چیز مانگیں گے، لیکن اگر آپ کو امی ڈانٹ دیں تو آپ آگے سے گالیاں نکالیں، آگے سے بدتمیزی کریں، آنکھیں نکال کر بات کریں، جو چیز ہاتھ میں ہو اسے ماں کو مار دیں، اور اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو پھر تو کبھی بھی نہیں سوچیے کہ آپ کو جنت ملے گی۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کی امی، جب آپ کے ابو آپ کو کام کے لیے بلائیں، کسی ضرورت کے لیے بلائیں، تو آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، اور سب سے پہلے امی ابو کی بات سنیے، جو وہ کہتے ہیں وہ کیجئے۔ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے لا کے دینے کی، وہ لا کے دیجئے۔ کوئی چیز پکڑانے کے لیے وہ آپ کو بلا رہے ہیں تو وہ فوراً کام چھوڑ کے جا کے ان کو پکڑا دیجئے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس طریقے سے ہر وقت امی ابو کی خدمت کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے، اللہ خوش ہوگا، پھر ان کے ذریعے سے آپ کو جنت ملے گی۔ تو جب آپ امی ابو کی بات نہیں مانیں گے، تنگ کریں گے، وہ بلاتے رہیں گے، آپ آواز نہیں سنیں گے، وہ کام کرنے کے لیے کہتے رہیں گے، آپ کام نہیں کریں گے، وہ کہیں گے بھی آپ کی چھٹیاں گزر رہی ہیں، آپ کا ہوم ورک ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، آپ کے ٹیچرز آن لائن آپ کی کلاس لے رہے ہیں اور آپ ان کو اٹینڈ نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد ہوم ورک نہیں کرتے، تو آپ کھیل میں لگ جاتے ہیں، اور آگے سے ہر بار یہ کہتے ہیں کہ میں کر لوں گی ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، اور پھر اگر غصہ آئے گا تو آپ کہیں گے کہ امی آپ نے اسکول جانا ہے کہ میں نے اسکول جانا ہے۔ یعنی اس طرح سے طرح طرح سے بچوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جو مس بیہیو ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتا ہے۔ ہاں جی، تو پھر اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ پھر دوزخ ملتی ہے۔ تو بچپن سے ہی اپنے امی ابو سے اتنا پیار کرنا سیکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ امی ابو سے پیار کریں، سب سے زیادہ ان کی بات مانیں، لیکن اچھی باتیں، اللہ کی باتیں، دین کی باتیں، اچھے اخلاق کی باتیں، اچھی چیزیں سیکھیں، اچھی باتیں مانیں، اور اس سے اللہ پاک راضی ہوگا اور آپ کو ہر وقت اللہ ثواب بھی عطا کرے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی امت کو تعلیمات دیں اور اچھے کام سکھائے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ان کا کہا مانیں، اور اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، تکلیف پہ ہوں، تو ہم ہمیشہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ٹھیک، فرض کریں ابھی آپ لوگ جو ترغیب نماز کورس میں بچیاں ہیں، آپ میں کچھ بچیاں چوتھی، پانچویں، چھٹی کلاس تک بھی پڑھ رہی ہیں، تو پانچویں چھٹی کلاس کی بچیاں ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہو جاتی ہیں، اور کئی کاموں میں اپنی مدر کا ہاتھ بٹاتی ہیں، ان کی ہیلپ کرتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ کی مدر بیمار ہوں، وہ کام کاج نہ کر سکتی ہوں، تو آپ جب سکول سے آئیں فریش ہو جائیں، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سے کام اپنی مدر کے ساتھ ان سے پوچھ کے کریں، ان کو کروائیں، جو کام آپ کو آتا ہے۔ تھوڑا صفائی کا کام آپ کر سکتے ہیں، کچن سے پوچھ کے آپ برتن اٹھا کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جھاڑو پھیرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی امی بیمار ہیں اور وہ نہیں کر سکتی، وہ جھک نہیں سکتی، وہ اٹھ نہیں سکتی، باقی کام بیٹھ کے کر سکتی ہیں، تو آپ ان کی ہیلپ کریں۔ چھوٹے چھوٹے سے کام ایک تو آپ کو کرنا آئیں گے کہ آخر بڑے ہو کے آپ نے بھی یہ کام کرنے ہیں، دوسرے آپ کی امی خوش ہوں گی کہ ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہو گئی، اس نے دین سیکھا اور تھوڑی سی باتیں سیکھیں تو اس کے اوپر اتنا اثر آ گیا، وہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرنے لگی کہ ہر بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کرتی ہے۔ پھر آپ کے لوگوں میں بھی تعریف ہوگی، فیملی کے لوگوں میں، آپ کے دوسرے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں وہ سارے آپ کی تعریف کریں گے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بچی ہے، یہ اپنی ماں کی بہت ہیلپ کرتی ہے، بہت خدمت کرتی ہے، اور ابو کا احترام کرتی ہے، ادب کرتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں۔ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم یہ سیکھیں، اور ہمیں جو ہم بڑے ہوتے جائیں، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا، آپ کے ارشادات کا، آپ کی سنتوں کا پتہ چلتا جائے، اور صرف پتہ نہ چلے بلکہ ہم ساتھ ساتھ خود سیکھ کر عمل بھی کرتے جائیں۔ ٹھیک، آپ کو یہ باتیں پسند آ رہی ہیں؟ جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو والدین تھے، آپ ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد، جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا گئے تھے۔
اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد گرامی کو حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا، ان سے ملے نہیں، ان کی زیارت نہیں کی، اور پھر جو خدمت یا ان کے ساتھ جو آپ کا بیہیو یا محبت تھی اس کو تو ہم پھر اس سے آگے بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے چونکہ آپ کی والدہ ہی تھیں، وہی والد کی جگہ پہ، وہی والدہ کی جگہ پہ، ویسے تو یہ کہ آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب ہمیشہ آپ سے بے انتہا پیار کرتے، والد سے بھی بڑھ کر، لیکن پھر بھی جو رشتہ والد کا ہوتا ہے، جو والدہ کا ہوتا ہے، جو ماں کا باپ کا ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہی ہیں۔ تو خیر آپ اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہمیشہ آپ اپنی امی جان کی باتیں یاد کیا کرتے تھے۔ کون سی باتیں؟ آخری وقت میں آپ مدینہ طیبہ میں اپنی امی جان کے ساتھ اپنے ننہال میں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں رہتے، اور آپ کی امی جان جس طرح سے بولتی، جو کام کرتی، جس طرح چلتی پھرتی، جو باتیں بھی آپ کو یاد آتی، کیونکہ آپ ابھی تقریباً 6 سال کی عمر کو پہنچے تھے، تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں۔ تو 6 سال کے بچے کو جتنی باتیں یاد رہ سکتی ہیں، یا جو کچھ بھی آپ کو یاد ہوتا، آپ وہ اس کو دہراتے، دوسروں کے ساتھ ذکر کیا کرتے۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ آپ ابھی اتنی کم عمر مبارک رکھتے تھے، تو اپنی والدہ ماجدہ سے محبت کا اندازہ کیجئے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، دوران سفر جب آپ جا رہے تھے، حضرت آمینہ کی کنیز ساتھ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو ابوا کے مقام پہ آپ کی قبر مبارک ہے، جہاں پہ آپ کا وصال ہوا، جہاں پہ آپ کو دفنایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام، حضرت سیدہ آمینہ کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے عربی کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تھے، اور وہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمر مبارک میں بھی اتنے یاد رہے کہ پھر آپ دوسروں کو بیان فرمایا کرتے تھے، اور پھر جب وہ اشعار دوسرے لوگوں تک پہنچے، پھر آگے اس وقت سے یعنی چلتے چلتے ہمارے تک وہ اشعار عربی کے پہنچے، اور ہمارے علماء کرام نے ان کے ترجمے کیے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عمر مبارک میں اپنی والدہ ماجدہ سے محبت کتنی تھی، اور آپ کی یادداشت اور آپ کا علم و فہم کتنا اعلیٰ تھا کہ 6 سال کی عمر میں آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھا۔ تو آپ نے اس وقت جو اشعار بولے، ان کا ترجمہ یہ تھا جو حضرت سیدہ آمینہ نے بولے، آپ کی والدہ ماجدہ نے، کہ ہر زندہ شخص یا ہر زندہ چیز ختم ہو جائے گی، اور زندہ شخص مر جائے گا، اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے نا، ابھی آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار بچے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ کے محلے میں، کبھی علاقے میں، کبھی گاؤں میں، شہر میں، اور کبھی اپنی فیملی میں، کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے، کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ کوئی بھی رہتا نہیں ہے، اور ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے۔ ایک عید پہ آپ سوٹ لیتے ہیں، بہت پیارا سا سوٹ آپ کے ابو آپ کو لا کے دیتے ہیں، تو آپ اسے چند مرتبہ پہنتے ہیں، پھر اگلی عید تک تو وہ پہننے کے قابل نہیں ہوتا، وہ پرانا ہو چکا ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کا یہی دستور ہے۔ تو یہ حضرت سیدہ آمینہ اپنے شعروں میں بیان فرما رہی ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ میں بھی فوت ہو جاؤں گی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا نا، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا، جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، تو آپ اپنی امی جان کے سرہانے بیٹھے تھے، غمزدہ تھے، اپنی والدہ ماجدہ کی تکلیف کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت آمینہ یہ بیان فرما رہی تھی اشعار کہ ہر زندہ مر جائے گا، اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، اور میں بھی فوت ہو جاؤں گی، مگر میرا ذکر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ 6 سال کی عمر مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتی ہیں کیونکہ میں نے ایک نیک بخت یادگار چھوڑی ہے۔ وہ کون تھی؟ کون سی یادگار تھی وہ؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نیک بخت یادگار چھوڑی ہے، اور ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے۔ وہ اپنے
اس عظیم بیٹے کی طرف اشارہ فرما رہی تھی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے پیارے نبی ہیں، ہمارے پیارے آقا ہیں۔ تو آپ یہ فرما رہی تھی اس وقت، آپ دیکھیے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو میرے بیٹے ہیں جن کا نام محمد ہے، یہ کتنے عظیم بیٹے ہیں اور کتنی عظیم شخصیت اللہ نے میرے پیٹ سے پیدا کی ہے، تو میں ان کو جو چھوڑ کے مر رہی ہوں، فوت ہو رہی ہوں، تو ان کی وجہ سے میرا نام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جن ماں باپ کی اولاد عظیم ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، بہت لائق ہوتی ہے، بڑے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتی ہے، تو پھر ساری زندگی لوگ جہاں اس اولاد کا ذکر کرتے ہیں وہاں ان کے ماں باپ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کے مقام کو، ان کے درجے کو تو نبی اور رسول بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم اس سے یہ مثال تو لے سکتے ہیں اور اس سے ہم یہ نمونہ اور رول ماڈل حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اتنا بڑا مقام تھا اور آپ ابھی اتنے کم عمر تھے، اس کے باوجود آپ کی والدہ دیکھ رہی تھی کہ میرے لخت جگر، میرے بیٹے کی شان اللہ نے کیا بنائی ہے، اور بچپن سے ہی اپنی اولاد کا بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری اولاد کیسی ہوگی، اس کی عادتیں کیسی ہیں، اس کی پسند ناپسند کیسی ہے، اس کی لینگویج کیسی ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے، یہ ماں باپ کو تو ضرور پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ آپ اتنے نیک بنیں، اتنے اچھے بنیں، اتنے اعلیٰ کام کریں کہ آپ کے ماں باپ کو آپ پہ فخر ہو، اور آپ جب اپنے ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب خود بڑے ہوں اور اچھے اچھے نیک کام کریں، حافظ قرآن بن جائیں، عالم دین بن جائیں، دین کے نوکر بن جائیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے بن جائیں، تو جب بھی کوئی بندہ آپ کو دیکھے گا نیک کام کرتے اور علم پھیلاتے ہوئے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ کتنے خوش نصیب ماں باپ کی یہ بیٹی ہے، جنہوں نے اتنی اچھی اس کی پرورش کی، اتنا اچھا دین سکھایا کہ یہ دنیا کو دین سکھا رہی ہے، دین پڑھا رہی ہے، خود دین پہ عمل کر رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بچپن سے ہی اس طرف لگنا اور اپنے ماں باپ کے نام کو بھی روشن کرنا، اور یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں بالآخر جنت میں اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ اور خود دیکھیے کہ 6 سال کی عمر مبارک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو دوسری طرف چند دن آپ اپنے پیدا ہونے کے بعد صرف اپنے والدہ کے گھر میں رہے، اور اس کے بعد عرب کے رواج کے مطابق آپ کو ایک دائی کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ دائی اپنے گھر میں آپ کی پرورش کرے، آپ اپنا دودھ پلائے۔ وہ ایک گاؤں کا علاقہ تھا، کھلا علاقہ، اور درخت اور میدان اور سبزہ گرینری اور اچھی ہوا فضا، گھر کے جانور، اچھا دودھ، اس لیے لوگ وہاں کے دیہاتوں میں اور ان پرفضا مقامات پر اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے، اور دائیاں پھر ان کو ایک وقت تک پالتیں جب تک دودھ وغیرہ پلانا ہوتا، اور گفتگو اچھی بچے سیکھ لیتے تو پھر وہ ماں باپ کو واپس کر دیتے۔ تو اس طرح ایک تو حضرت ثویبہ تھی، نام یاد رکھیے، حضرت ثویبہ، بعض کتب میں ان کا نام صوبیہ بھی لکھا ہوتا ہے اور لوگ اکثر یہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اصل تلفظ اس کا ہے حضرت ثویبہ۔ آپ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یہ اس لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیہ تھیں، رضائی ماں تھیں، رضائی والدہ، رضائی یہ اصل میں ضاد ہے، جو ہم اردو میں ضاد پڑھتے ہیں نا، تو اصل میں یہ لفظ ہے رضاعت۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، تو رضائی ماں کا مطلب ہوتا ہے جو کسی بچے کو صرف دودھ پلاتی ہے، وہ جنم نہیں دیتی، وہ اس کی اصل ماں نہیں ہوتی بلکہ دودھ کے رشتے سے ماں ہوتی ہے۔ تو حضرت ثویبہ کا اس وجہ سے ہمارے پیارے نبی بہت احترام کرتے کہ آپ نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور آپ کے احترام کی مختلف صورتیں ہوتی۔ جس وقت آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے اور وہ مکہ میں تھی، تو آپ یہاں سے کسی کے ہاتھ مختلف تحفے، کبھی کپڑے، کبھی ضرورت کی چیزیں، یہ اپنی اس رضائی ماں کو، حضرت ثویبہ کو بھیجا کرتے تھے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام کی ایک بہت اعلیٰ مثال اور محبت کی بہت اعلیٰ مثال ہے۔ یہ حضرت ثویبہ پتہ ہے کون ہے؟
یہ وہی صحابہ ہیں جو ایک وقت میں ابو لہب کی لونڈی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے وقت یہ حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ تو جس وقت آپ پیدا ہوئے تو یہ بھاگتی ہوئی اپنے آقا، اپنے مالک ابو لہب کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ اللہ نے تمہارے اس بھائی کے گھر بیٹا پیدا کیا ہے جو تمہارے بھائی فوت ہو گئے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ۔ تو ابو لہب نے دیکھا کہ میرے بھائی کے فوت ہونے کے بعد اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہے، تو اس کی خوشی پر اس نے کہا کہ جا، میں نے تجھے آج سے آزاد کر دیا، اب تو میری لونڈی نہیں ہے۔ تو یہ وہ حضرت ثویبہ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جاتے ہیں، اور کم و بیش 4 سال حضرت حلیمہ کے گھر میں آپ رہتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب کبھی تشریف لاتی بڑے ہونے کے بعد آپ سے ملنے کے لیے، میں آپ کی وہاں چونکہ معجزات بھی ہیں نا بہت سے، وہ معجزات میں ابھی نہیں بتا رہی، میں صرف آپ کو والدین کے احترام کی بات بتا رہی ہوں، اس لیے ہم ابھی ان کو ذکر نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حد تک حضرت حلیمہ سعدیہ کا احترام کرتے تھے کہ یہ آپ نے اگر محافل میں کہیں بیٹھے ہوں گے جو سمجھدار بچے ہیں تو انہوں نے یہ سنا بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ حضرت حلیمہ کو میری ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ آپ کے وہاں سے واپس آنے کے بعد اور اعلان نبوت کرنے کے بعد، جب آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں تو صحابہ کرام بھی حضور نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی آپ باہر ایک مقام پہ بیٹھے تھے، آپ اپنے حجرے مبارک میں نہیں تھے، تو آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جس کو ہم حضور کی کالی کملی کہتے ہیں، وہ اتنی عزتوں والی چادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے مبارک سے اتاری اور کھڑے ہو کر اپنے جگہ پر آپ نے وہ چادر زمین پہ بچھا دی۔ کس لیے؟ وہ جو آپ کی رضائی ماں تھیں، جن کو آپ میری ماں کہتے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ آئی تھیں، اور آپ نے اتنا احترام کیا کہ اپنی چادر حضرت حلیمہ کے بیٹھنے کے لیے زمین پہ بچھا دی اور اس پر آپ کو بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے کہ آخر یہ عورت سادہ سی ایک دیہاتی عورت تھی، سانولا سا رنگ تھا، لمبا سا قد تھا، تو آخر اتنی شان اس عورت کو اللہ کے نبی کیوں دے رہے ہیں؟ تو پھر جب آپ چلی گئیں تو صحابہ نے پوچھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ آپ تو بنو سعد قبیلے میں رہتی تھی اور وہ تو بہت دور تھا آپ کے اس علاقے مبارک سے، تو وہ کبھی کبھار آپ سے ملنے کے لیے آتی، تو ضروری نہیں تھا کہ سارے صحابہ کرام نے دیکھا ہوتا۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بتایا کہ یہ میری رضائی ماں ہے، اللہ نے مجھے ان کے سینے سے غذا عطا فرمائی ہے، اور یہ حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے اور میری ماں کا مقام حاصل کیا ہے۔ اتنا احترام جو اللہ کے نبی تھے وہ کیا کرتے تھے اپنی اس ماں کا جو حقیقی ماں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ایمن بھی ایک خاتون تھی، انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا تھا، اور یہ حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، جیسے ثویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، حضرت عبداللہ کی لونڈی حضرت ایمن تھی۔ اور بچپن میں حضرت ایمن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں کے دھونے کا اور آپ کی ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی، اسی طرح جیسے مائیں رکھتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب کبھی ان کو دیکھتے تو آپ ان کا احترام ایسے ہی کرتے جیسے ماں کا احترام کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی آپ یہ فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں کی جگہ پر ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو سگی مائیں نہیں تھی ہمارے نبی علیہ السلام ان کا کتنا ادب کرتے تھے، تو پھر ہمیں اپنی سگی ماؤں کا احترام کتنا کرنا چاہیے، کتنا ادب کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہمارے اصل میں سیکھنے کی ہیں، اور ان کو ضرور سیکھیے، ان کو ضرور یاد رکھیے۔
اور اللہ پاک سے دعا بھی کیا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ماؤں کا، اپنے باپوں کا باادب بنائے، احترام کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔